ان کا درجہ بھی پہلے ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح کہنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ والدین کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، اللہ رب العزت نے والدین کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ والدین کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اللہ جنت عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ جیسے کہ ہندو لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہر چیز میں ایک نیا خدا گھڑ لیتے ہیں، جہاں ان کو اچھا اچھی نظر آتی ہے تو وہیں ان کا خدا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے خداؤں کی پوجا نہیں کرنی، نہ ایسی محفلوں میں جانا ہے جہاں پہ دوسرے خداؤں کی پوجا ہو رہی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ ہی عبادت کسی کی نہیں، فقط اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی خدا ہوتے تو پھر یہ فساد آ جاتا ہے۔ ایک خدا کہتا کہ مشرق سے سورج میں نکالتا ہوں، اور دوسرا خدا یہ کہتا کہ مغرب سے میں نکالتا ہوں، دونوں کو جھگڑا ہوتا، سورج کی کمختی آ جاتی، معاملہ خراب تھا، یعنی کہ دنیا کا نظم سارا کا سارا ڈیمیج تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کہ توحید کا سلسلہ ہے کہ والدین کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بھلائی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فرمایا کہ اف تک نہ کہنا ان کے سامنے، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ تو والدین کی بات ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے موسیٰ فرعون کے پاس جانا اور اس کو بات کرنا، وقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کریں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اتر جائے۔ پوری دنیا کا نظم ہے، دنیا کسی کونے میں چلے جاؤ، ان کی جو بھاشا ہوگی وہ اس میں ہی ہے۔ آپ اپنی زبان کے اندر نرمی سے بات کرو گے تو وہ ٹرانسلیشن بتائے گا، ٹرانسلیٹ کرے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اگلا بندہ خیال کرے گا بھائی تم سے بہت اچھے انداز میں بات کر رہا ہے، تو وہ اور بھی نرم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، تو پھر والدین کا سلسلہ تو بہت اونچے درجے کا ہے۔ ایک کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا نہیں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، انا ربکم الاعلی۔ ایسے شخص جو جابر قسم کا ہے اس کے سامنے بھی سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ وقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کہنی ہے۔ تو فرمایا اللہ یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے، تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، جو ماں ہے اس نے 8-9 مہینے میں بوجھ اٹھایا ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، اور پھر 8-9 مہینے کے بعد فرمایا جب بچہ باہر آتا ہے، پھر ولادت کی جو مشقت ہے وہ دوسری مشقت ہے، وہ برداشت کی ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ ماں نے دودھ پلانے کے 1-2-2.5 سال تک چلی ہیں، اور پھر اس کو گود میں اٹھا کے رکھا ہے، اس کو پریشانی نہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہر وقت ہمتن گوشت لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سردی کا موسم ہے، سخت سردی کے اندر ٹھنڈ سے بچانے کے لیے جتن کر رہی ہے۔ اگر بچے چھوٹا ہے اس نے پیشاب کر دیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اس جگہ پہ لٹ جاتی ہے جو گیلی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پہ لٹا رہی ہے۔ یہ مشقتیں ہیں جو مال نے اٹھائی ہیں۔ فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اس کے لیے اگر والد چلا جائے اس دنیا سے تو ماں ہی کا جتن کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھانڈے مانجتی ہے اور لوگوں گھروں میں جا کے خدمت کرتی ہے، پھر اس سے جو پیسے ویسے آتے ہیں بچے کی تعلیم پہ لگاتی ہے، بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اور بچوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے، والدین ہی کرتے ہیں۔ ہمارے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب اپنی مطلب ہے کہ خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں،
پھر اماں پریشان ہو جاتی ہے، بیماری نے گھیر لیا ہے اور پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، چونکہ مشقت زیادہ ہو گئی، باپ تو تھا ہی نہیں، اب ماں ہی نے سارا محنت کر کے بچوں کو پالا ہے۔ جب بچے بڑے ہو گئے، ماں کی زندگی ڈھل رہی ہے، ماں بڑھاپے کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے اور پریشانیوں نے اس کو گھیر لیا ہے اور مصیبتوں نے، مشقتوں نے، بیماریوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فرمایا پھر مشقت میں آ رہی ہے، یعنی جب بچہ شروع میں آیا ہے اس وقت بھی مشقت ہے، جب دنیا میں آیا ہے ولادت کا مشقت ہے، پھر یہاں آنے کے بعد بھی مشقت ہے، آگے جانے کے بعد پھر بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، بڑا کرنے کا ہے، وہ مشقت کا سلسلہ ہے، یعنی کہ وہ ایک چکی کے پارٹوں میں پس رہی ہے لیکن ہمت حوصلہ نہیں ہار رہی۔ فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ارے بھلے مانس کیا نہیں کیا ہے یہ بتاؤ، کیا نہیں کیا ہے؟ اگر وہ تمہاری پہلی دینی بینک کا گھوڑ دیتی ہو تم دنیا میں کیا آتے؟ تم اتنے بڑے آدمی کیسے بن جاتے؟ فرمایا کہ ماں باپ ہی انسان کو بڑا کرتے ہیں، ماں باپ ہی بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور بچوں کو بڑا پال پوس کے بڑا کرتے ہیں۔ والدین مشقت کر کے آتے ہیں، جہاں سے بھی لے کے آئیں وہ سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سردی نہ لگے، ہمارے بچوں کو گرمی نہ لگے، جہاں تک ہمت حوصلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک خمار ہوتا ہے نوجوانی کا سلسلہ بڑا عجیب ہے۔ جب انسان نوجوانی کی حسن حدود میں ہوتا ہے تو سرکشی 1,00,000% سے بھی زیادہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اور اللہ خیر فرمائے اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے بس الامان والحفیظ، پھر تو وہ اپنی حدود سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ یوں بھی کر لیتا ہے کہ جب والدین آتے ہیں خدا نخواستہ ان کے آفس وغیرہ کے باہر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیا کہتے ہیں سرونٹ ہیں، بھلے مانس یہ تمہارے سرونٹ ہیں، ساری زندگی تمہاری خدمت میں لگے رہے ہیں اور تمہارا پھر نوکر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا جو لیول ہے نا، جو ان سے معیار کا وہ گر چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنے والدین کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے آفس کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل میں دین کی کمی ہے، دین سے دوری ہے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی ان کو، دین سیکھ لیتے، کبھی ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہتے۔ قرآن کریم میں ہی تو کہہ رہا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف تک نہیں کہنا۔ فرمایا والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تب بھی حکم یہی ہے، ان کے سامنے بالکل بھی اف نہیں کہنا، جہاں تک ہو سکے کہ تمہاری خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا، خدمت کرتے رہو گے۔ فرمایا کہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ ہاں وہ البتہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا معاملہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، بس تمہارا دنیا کے اندر یہی ہے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا اللہ کے یہاں جنت ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے بچے کی تو فرمایا کہ اس پہ جو مشقت ماں اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو جنت واجب کر دیتے ہیں ماں کے اوپر، یعنی جنت واجب کر دے۔ کتنی مشقت کا سلسلہ ہے بھائی۔ تو فرمایا کہ والدین کا جو سلسلہ ہے بڑا اونچے درجے کا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ